کی قیدی فرار، کراچی میں کوہرام۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جیل بریک، ملیر جیل میں سیکیورٹی کام آئی نہ رکاوٹ کے لیے خاردار تار۔ 216 قیدی بندشیں توڑ کر فرار، 78 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں تالے کیسے ٹوٹے، پولیس اور ایف سی اہلکاروں پر گولی کس نے چلائی؟ جیل انتظامیہ خاموش، آئی جی جیل خانہ جات سوال ہی گول کر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں قیدی سرنڈر کر دیں ورنہ دہشت گردی کے مقدمات بنیں گے۔ تفصیلات اسامہ ملک کے رپورٹ میں جانیے۔ میرا خیال ہے، اب اگین میں وہ دیکھوں گا، میں کوئی ججمنٹل بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، اس واقعے کی تو تحقیقات بھی ہوں گی، جن کو سزا ملنی ان کو سزا بھی ملے گی۔ جو قیدی بھاگے موسٹلی یہ پیٹی کرائمز والے تھے، کوئی ایسا بڑا ٹیررسٹ کوئی فارنر اس جیل سے نہیں بھاگا، جو ابھی تک مجھے اطلاع ہے۔ میں ویسے اور کہوں گا، یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ، اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو یہ پیٹی کرائمز میں انوالو تھے، ان کے اوپر بہت بڑے کیس بن جائیں گے۔ سیکرٹری داخلہ اقبال میمن کا ملیر جیل کا دورہ، میڈیا سے گفتگو سے اجتناب کرتے رہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ نے بتایا کہ زلزلوں کی وجہ سے قیدی خوفزدہ تھے۔ رات 11 بجے جیسے ہی زلزلہ آیا، قیدیوں نے مجھ پر حملہ کیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ 216 قیدی بھاگے، 78 واپس آ گئے۔ ایک شدید جو ہے وہ زلزلہ کی لہر آئی، جس میں تمام جو ہے بیرک کی جو لوگ تھے وہ ہلے، اور ان میں ایک خوف کا عمل پیدا ہو گیا۔ شاید مجھے دیکھ کے جو ہے نا یہ رک جائیں گے، مجھے دیکھ کے کچھ ان کو تسلی ہو جائے گی اور وہ رک گئے، تو انہوں نے مجھ پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ 216 جب اسکیپ ہوئے تو اس کے بعد 78 جو ہے وہ ہم نے کچھ رات کو کچھ صبح وہ ہم نے ری ایڈمٹ کرا۔ ملیر جیل میں ہر طرف توڑ پھوڑ کے مناظر، اہلکاروں کے زخمی ہونے سے جیل انتظامیہ لا علم نکلی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے سوال کا جواب ہی نہ دیا۔ قاضی نذیر بولے، فرار قیدیوں کے ایڈریس ہمارے پاس ہیں، ان کی فیملی سے کہیں گے انہیں واپس لے آئیں، قیدیوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور میرے خیال میں ان کے لواحقین کو، ان کے والدین بھائیوں بہنوں کو ان کو سمجھانا چاہیے، ہوں گے بھی ادھر ہی کے میرے خیال میں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ جرم سے آپ بچ تو نہیں سکیں گے نا۔ اس سے اچھا ہے کہ واپس آ جائیں، یہاں پہ آپ کا خیال رکھا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق جیل سے قیدیوں کے فرار کے بعد ایک ہی قیدی کی لاش لائی گئی، 8 زخمی بھی رپورٹ ہوئے۔ کیمرامین شاذب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، ٹی 1۔ ملیر جیل سے قیدیوں کا فرار، متحرک ہو گئی سرکار۔ حکومت سندھ نے آئی جی جیل قاضی نذیر، ڈی آئی جی حسن سہتو، جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ کی زیر صدارت الگ الگ اجلاس، خود کو پیش کرنے والے قیدیوں کے لیے رعایت کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن نے وزراء سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ ملیر جیل سے قیدیوں کا فرار، متحرک ہو گئی سرکار۔ ملیر جیل کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کے بعد وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں آئی جی سندھ، سیکرٹری داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آئی جی جیل، ڈی آئی جی جیل اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہٹا دیا گیا۔ پیش ہونے والے قیدیوں سے رعایت کی جائے گی۔ ایک تو پینک ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور تھوڑا سا بد انتظامی ہوئی ہے اندر جیل کے جو آفیشلز ہیں ان کے پارٹ پہ، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے منسٹر صاحب کو کانفیڈنس میں لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی جیلز جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جو والنٹرلی آتا ہے واپس قیدی، کیونکہ پینک ہو کر بھی کافی قیدی بھاگے ہیں، تو واپس آتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ 24 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے جیل سے قیدیوں کے فرار کو اندوہناک واقعہ قرار دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے وزراء سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئی ایک وزیر بھی تو آگے اور کہے کہ ہاں میں استعفیٰ دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کب تک اپنی نااہلی، ناکامی اور ناقص کارکردگی کا ملبہ
آپ صرف افسروں پر، بیوروکریسی پر اور سرکاری اہلکاروں پر ڈالتے رہیں گے. وزراء بھی تو آئے نا سامنے, حکومت بھی تو شرمندگی کا اظہار کرے. ملیر جیل کے واقعے سے قبل آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد اور ڈی آئی جی جیل حسن سہتو کے درمیان سخت اختلافات تھے. دونوں افسران نے ایک دوسرے کے خلاف اعلیٰ حکام کو خط لکھے. ذرائع کے مطابق دونوں افسران کو ہٹانے کی سمری بھی تیار کی گئی تھی. عاجز جمالی, سٹی 24. سنگین جرائم میں ملوث قیدی ملیر جیل سے فرار. قیدی ڈکیتی, پولیس مقابلے اقدام قتل سمیت دیگر جرائم میں ملوث تھے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملیر جیل میں سیکیورٹی کی دیواریں ہل گئیں اور قیدی قانون کو چکما دے کر نکل گئے. سنگین جرائم میں گرفتار خطرناک قیدی فرار ہو گئے. فرار ہونے والے قیدیوں میں اکثریت ڈکیتی, پولیس مقابلے, اقدام قتل اور منشیات کے کیسز میں ملوث تھی. یوسف 7 نومبر 2022 کو کورنگی صنعتی ایریا تھانہ سے ڈکیتی اور پولیس مقابلے کے کیس میں گرفتار ہوا. احمد 8 مارچ 2024 کو سچل تھانے سے ڈکیتی کے مقدمے میں پولیس کے ہاتھ پہ چڑھا. ایک اور قیدی 2024 میں سراب گوڑ سے ڈکیتی کے الزام میں پکڑا گیا. جنید ولد محمد لطیف 7 اپریل 2025 کو 6 ڈکیتیوں کے کیسز میں گرفتار ہوا. ایک قیدی 9 مئی 2023 کو شاہ لطیف تھانے سے اقدام قتل, ڈکیتی, غیر قانونی اسلحہ کے کیسز میں پکڑا گیا تھا. جبکہ درخشاں, سراب گوڑ اور ملیر سٹی تھانوں سے چوری کے کیسز میں گرفتار متعدد قیدی بھی فرار ہوئے. ملیر جیل میں مجموعی طور پر 6022 قیدی موجود تھے, جن میں 197 بھارتی اور 50 افغان قیدی بھی شامل ہیں. لیکن جیل سیکیورٹی پر تعینات صرف 9 اہلکار. ایف سی اور جیل پولیس نے قیدیوں کو روکنے کے لیے تقریباً 700 گولیاں چلائیں. تصادم میں ایک قیدی ہلاک بھی ہوا. انکشاف ہوا کہ جیل کی ہر شفٹ میں صرف 5 اہلکار اندر گشت کرتے رہے اور 1 گھنٹے میں صرف 1 اہلکار جیل کا مکمل اندرونی گشت کرتا ہے. سیکیورٹی کی یہی سنگین کمی اس بڑے فرار بنی. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جیل بریک. ملیر جیل سے قیدیوں کی فرار کا معاملہ. 216 قیدی جیل سے فرار ہوئے, جن میں 79 قیدیوں کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. فرار قیدیوں میں ایک اور قیدی نے واپس ملیر جیل پہنچ گیا ہے. جیل انتظامیہ کو اپنی گرفتاری دینے کا فیصلہ اس نے کر دیا ہے. پیرنگ میرنگ ہو رہا تھا تو گیٹ کھولا ہوتا, اس کو لوگوں نے بولی بھاگ جاؤ. تو یہ بیچارہ جب پیرنگ ہو رہا تو ڈر گیا, انسان ہے, یہ بھاگ کے آ گیا گھر. جب گھر آ گیا تو اس کا امی نے میرے کو بولا یہ بری ہو گیا, کیا ہو گیا. میں نے پوچھا امی اس کے امی سے, اس نے بولا یہ بری نہیں ہوا, یہ بھاگ کے آیا. تو پھر میں اس کو خوشی سے اپنے طرف سے لے کے آؤں کہ جو بیٹا جیل میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ وہاں سے جج سے جب بری ہو جاؤ گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے رہے ہوگا. اب بھی گناہ ہو, اللہ آپ کو دیکھ رہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں زلزلے کے جھٹکے. اتوار کے روز سے شروع ہونے والے زلزلوں کے جھٹکے کی تعداد 19 ہو گئی. زلزلوں کی شدت 2.1 سے 3.6 اور گہرائی 10 سے 40 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں جانیے. کراچی میں یک کے بعد زلزلے کے جھٹکے. تین روز کے دوران 1.5 درجن سے زائد زلزلے آئے. ملیر, شاہ لطیف کالونی, بھینس کالونی اور لانڈی میں زلزلے. شیرپا کالونی, پورٹ قاسم, ڈی ایچ اے, کورنگی کے علاقے بھی لرز اٹھے. زلزلوں کی شدت 2.1 سے 3.6 اور گہرائی 10 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی. ضلع ملیر میں زلزلے کے 11 جھٹکے محسوس کیے گئے, جس کی شدت 2.1 سے 3.6 ریکارڈ کی گئی. ڈی ایچ اے کے قریب 6 زلزلے آئے, جس کی شدت 2.9 سے 3.4 ریکارڈ کی گئی. کورنگی کے 29 کلومیٹر جنوب مغرب میں بھی زلزلے, شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی. سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ امین احمد لاغاری کے مطابق لانڈی کی فالٹ لائن فال ہو گئی ہے. اس میں انرجی جمع ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے, جس کے باعث زلزلے آ رہے ہیں. شہر قائد میں زلزلوں نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا. بیشتر شہریوں نے راتیں کھلے میدان میں گزاری. کیمرامین فرحان کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 20. ڈیفنس میں نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کا کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں کیس پر سماعت. عدالت نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا. پیشی کے دوران عوام نے سلمان فاروقی کی پٹائی بھی کر دی. میں معافی مانگتا رہا, وہ مارتے رہے. ڈیفنس میں تشدد کا نشانہ بننے والا لڑکا سدھیر کا انکشاف. گاڑی کے قریب موجود شخص نے اسلحے کے زور پر گاڑی میں بٹھایا. اسلحہ بردار شخص نے بھی تشدد کیا. بہنیں بھی معافی مانگتی رہی مگر کسی کو ترس نہ آیا. اس حوالے سے سدھیر کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. میں بہنوں کو لینے جا رہا تھا جاب سے, تو ان کی آف ہو گئی تھی, وہ کلینک کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور میں نارمل سپیڈ میں تھا. گاڑی آئی ہے سپیڈ میں, مجھے ہیٹ کرتے ہوئے گئی ہے, مجھے گرایا لگے.
फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। मैं अपनी स्पीड में स्लो आ रहा था, मैं इतनी स्पीड में भी नहीं था, उनकी स्पीड गलती थी। और आप वीडियो भी देख सकते हैं, गन पॉइंट दिखाई दे, तो उस वजह से मैं परेशान हो गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज तारीखी बुलंद तरीन सतह पर अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स में 1573 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,20,450 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, कारोबार का तारीखी बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1573 पॉइंट्स इजाफे से 1,20,450 पर बंद हुआ, जबकि कम तरीन सतह 1,19,129 रही। माहिरीन का कहना है कि सीमेंट के शोबे से वाबस्ता स्टॉक्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह बजट तजावीज़ से मुतालिक सरमायाकारों की मुस्बत तवक्कुआत हैं। जो सीमेंट स्टॉक्स हैं मार्केट में कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ प्रेशर देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट दोबारा से जो पुरानी गाड़ियाँ वो इम्पोर्ट करने का इरादा रखती है। साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। फिर साथ साथ फाटा पाटा के हवाले से कुछ जो है खदशात हैं। यही वजह है कि मार्केट के अंदर अप साइड पे देखते हैं। कल आपने देखा कि मार्केट 1,20,000 की सतह अबूर करके थी। 1,20,500 की सतह के ऊपर मार्केट में हमने देखा कि मैसिव सेलिंग ना सिर्फ इंडिविजुअल की जाने से, जबकि फंड्स की जाने से, फॉरेनर्स की जाने से भी सेलिंग देखने में आ रही है। तजियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है और मार्केट में मजीद तेजी की तवक्को है, जिससे मजमूई तौर पर कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा काबिश में सिटी 21। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर 281 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 282 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 284 रुपये 40 पैसे पर बरकरार। यूरो 37 पैसे महंगा होकर 324 रुपये 47 पैसे पर आ गया। बरतानवी पाउंड 19 पैसे महंगा होकर 384 रुपये 94 पैसे पर पहुंच गया। यूएई दिरहम 1 पैसे बढ़कर 77 रुपये 42 पैसे का हो गया। बताते चलें, आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होने से मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1,000 और 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $3,357 फी औंस पर पहुंच गया, जिसका असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ। 1 तोला सोना 1,000 रुपये महंगा होकर 3,54,100 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 3,03,583 रुपये का हो गया। खाम कपास, कॉटन यान और मीडियान की दरामद में होने वाली बेज़ाब्तियाँ। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का EFS स्कीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया कि धागे और कपड़े को EFS से निकाला जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। धागे और कपड़े को FC से निकाला जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स ने सनत को बचाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा, ये वक्त है कि इंडस्ट्री को ताला लगाने के बजाय दोबारा बहाल किया जाए। कॉटन पर 18% GST खत्म की जाए। वाज़े किया कि इंडस्ट्री भारी भरकम टैक्सों के साथ नहीं चल सकती। मकामी सनत जिसको डोमेस्टिक वैल्यू चेन कहा जाता है, उसको तबाही के निशाना ना बनाए, उसको बदहाली का निशाना ना बनाए। हमारी मकामी सनत सारी बंद हो रही है, और वो सिर्फ इसलिए बंद हो रही है कि इस स्कीम का जो ओरिजिनल पर्पस था कि सारी चेन, चाहे डोमेस्टिक रजिस्टर्ड चेन जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है एंड जो एक्सपोर्ट चेन है, सारी की सारी GST के बगैर चले। FPCCI के एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के चेयरमैन शाम लाल मंगलानी ने कहा कि GST की वजह से खरीदार नहीं आ रहे तो कॉटन कौन खरीदेगा। EFS की वजह से इंडस्ट्री तबाह हो रही है। ऐसा ना हो कि हम इंडस्ट्री बंद कर दें जिससे बेरोजगारी फैल जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रहनुमाओं ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो सनत को मजीद बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। बिलखुसूस EFS स्कीम की खामियों को दूर किया जाए और उसका गलत इस्तेमाल रोका जाए। उन्होंने कहा कि अगर सनत पर भारी टैक्स और बुलंद लागत के मसाइल हल न हुए तो मुल्क की बरामदात मजीद मुतासिर होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा।
कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए सिर्फ दांत और वजन देखने का ज़माना गया। अब जदीद टेक्नोलॉजी ने एंट्री ले ली है और जानवरों का भी शनाख्ती कार्ड बन गया है। कराची के एक ज़हीन नौजवान ने बनाई है ऐसी मोबाइल ऐप जो नाक के निशान से जानवरों की शनाख्त करती है। ये ऐप कैसे काम करती है, इस हवाले से भी जानेंगे। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए सिर्फ दांत और वजन देखने का ज़माना अब चला गया है। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट अक्सा शेख की। ईद उल अज़हा में रह गए हैं अब चंद रोज़ बाकी। ख़रीदार हैं परेशान जानवरों की सेहत और उम्र को लेके। अब इनकी परेशानी होगी कैसे आसान, आइए जानते हैं। कुर्बानी के लिए जालसाजी से बचना हो या बेहतर जानवर तलाश करना, कराची के नौजवान सैयद उमैद अहमद ने इस मसले का जदीद हल निकाल लिया।